يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر امیر محترم کہ پوری تاریخ جو جمعیت اور جماعت کی ہے اور محسنین کی، علماء کی، الحمدللہ خاص کر نئی نسل کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان باتوں کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں، اور مزید معلومات حاصل کرنا ہو تو اہل حدیث اور سیاست، اسی طریقے سے خانواد قاضی بدر الدولہ جو ایک ہمارے عمری مرحوم مولانا یوسف کوکن عمری صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. بہرکیف اب ہمارے درمیان تمل ناڈو اور پانڈیچیری کے جمعیت اور جماعت کی جو آج سب سے بڑی خوشی کا دن ہے کہ بیک وقت کئی چیزیں ہمارے سامنے ہو رہی ہیں، تو جمعیت اور جماعت کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے ہمارے مہمان خصوصی ہمارے درمیان موجود ہیں، اور وہ ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے امیر محترم شیخ اصغر علی امام مہدی سلفی مدنی حفظہ اللہ. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے کلمات سے ہم سب کو نوازیں. இப்போது நமக்கு முன்னால் ஜமியத் அஹ்லே ஹதீஸ் தேசிய தலைவர் ஃபதீலத்து ஷேக் அஸ்கர் அலி இமாம் மஹதி சலஃபி மதனி ஹஃபிதஹுல்லாஹ் அவர்கள் உரை நிகழ்த்துவதற்காக வேண்டி வருவார்கள். السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. بہت ہی معزز اور محترم ہماری صوبائی جمعیت اہل حدیث تامل ناڈو پانڈیچری کے امیر جناب فضیلت الشیخ استاذ گرامی شیخ انیس الرحمن صاحب حفظہ اللہ و تولا اور ان کے تمام ہی معزز نائبین، میرے صوبائی جمعیت اہل حدیث کے ناظم اعلیٰ جناب عبدالواحد مدنی صاحب اور ان کے تمام معزز و مکرم نائبین، ہماری خازن جمعیت جناب فہیم صاحب اور ان کے معاونین اور متعلقین، میرے مجلس شورا کے تمام معزز اراکین جو یہاں سے نمائندگی فرماتے ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند میں نے اپنے اس خطاب میں ان سب کا ذکر کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہماری ضلعی جمعیتوں کے، ہماری مقامی جمعیتوں کے تمام ہی معزز اور مکرم ذمہ داران، ان کے اراکین اور متعلقین، میرے اس بہت ہی معزز اور تاریخی اور جماعتی اعتبار سے بھی اہم ترین صوبے کے تمام ہی معزز حضرات اور اس اسٹیج پر بیٹھے ہوئے میرے تمام ہی نامی گرامی علماء کرام، معزز حضرات اور شہر کے عمائدین اور دیگر ہمارے دینی اور ملی بزرگوں، بھائیوں اور ساتھیوں اور پورے دونوں صوبوں سے آئے ہوئے میری جمعیت کے، جماعت کے اور ملت کے تمام ہی وہ باوقار اور باغیرت حضرات جنہوں نے اس تاریخی اور اہم اجلاس کو، تحفظ دین کانفرنس کو کسی نہ کسی حیثیت سے امداد پہنچائی ہے یا رونق بخشا ہے۔ میں اس بہت ہی زیادہ عجلت میں، جہاں بہت وقت کی نزاکتیں ہوتی ہیں، ایک تو میں نے پورا خطبہ پڑھ ڈالا، لیکن میں جانتا ہوں کہ اس طرح کی مجالس میں جہاں ایک ایک سیکنڈ گنا جاتا ہے اور گننا بھی چاہیے، وہاں اس لمبے خطبے کی جو بظاہر حقیقت میں لمبا نہیں ہے لیکن لوگ مانے بیٹھے ہیں، تو کبھی باری ہی نہیں آتی، پورے دن کے خطابات ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا غنیمت جانتے ہوئے کہ اس خطبے کو ضرور پڑھا جائے، جسے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اہم مناسبات میں ضرور پڑھا کرتے تھے، اور اس کو خطبۃ الحاجہ یعنی مسلمانوں کو جب کوئی ضرورت پڑے اور کوئی اہم کانفرنس یا کام کرنے ہوں تو اس کو کرنا چاہیے۔ اور اہل حدیث حضرات نے ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے جہاں بڑی کوششیں کی، اس سلسلے میں بھی ان کی کوششیں بارآور آئیں۔ آج یہ خطبہ بلا تفریق جو اہل حدیثوں کا خطبہ کہا جاتا تھا، ماشاء اللہ پوری امت کہ جیسے رسول آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اسی طریقے سے یہ خطبہ بھی اب پورے طور پر اہل حدیث کا نہیں، حدیث کا ثابت ہوا، اور پوری انسانیت کے لیے سارے مسلمانوں نے اس کو قبول کیا ہے۔ اور ہر سنت کے پیچھے جو اجنبی بن کر کے جب بھی آیا، اور جسے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فطوبى للغرباء، کہا کہ اسلام جس اجنبی شکل میں اپنے ہی گھر مکہ مکرمہ میں جو اول گھر تھا اللہ رب العزت والجلال کا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، اس مبارک جگہ میں بھی ایسا اجنبی ہوا تھا کہ کائنات کے سب سے افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نبی پاک نے جب یہ دعوت شروع کی تو اتنی اجنبیت تھی کہ یہی نہیں کہ اس کو روکا، مارا اور ستایا اور بھگا دیا گیا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کو صابی اور بددین تک کہا گیا۔ یہ سنت رہی ہے
گھبرائیے نہیں، اپنی اجنبیت پر جائیے نہیں، اور اگر کہیں جا رہے ہیں تو آپ کو اپنا حساب کرنا ہوگا، شخصی، فردی، ذاتی اعتبار سے بھی، اور پھر اس کے بعد جماعت کا مسئلہ بھی آتا ہے، اور پھر تنظیموں اور جماعتوں کا بھی مسئلہ آتا ہے۔ میں ایسے موقع سے، اس عظیم الشان اسٹیج کے موقع سے بہت سی چیزیں کرنی ہیں۔ دریا کو کوزے میں بند کرنے کی بھی کوشش کی جائے تو محال ہے، لیکن میں یہ عرض کروں کہ ان معززین استاذ الاساتذہ کے سامنے اسٹیج پر ہم سب کے بزرگ استاذ الاساتذہ مولانا حفیظ الرحمان صاحب یہ جیسی شخصیت موجود ہے، کاکا جو اس علاقے کے تعلیم کے ایک عظیم خانوادے کے روح رواں کاکا سعید صاحب موجود ہیں، عمران بھائی کا ذکر بار بار آیا، اور یہ بزرگ ہستی، ان کا تڑپتا ہوا دل، اور جس کا ایک تھوڑا سا پرتو ہم سب کی کوششوں سے ابھی ہم نے دیکھا ہے، اور اس افتتاح اور بلڈنگ اور صوبائی جمعیت کے دفتر کا موقع ہوتا تو اس سلسلے میں میں نے جو کچھ لکھا ہے اس کو پڑھتا بھی۔ اور شیخ المشائخ، میرے خاص استاد مربی جناب شیخ مولانا انیس الرحمان صاحب کا ذکر آیا، کمال الدین شاہ کا۔ اب ہم ایک تاریخ بیان کریں تو مولانا نے تو یہاں کی تاریخ کی ذمہ داری لی تھی امیر محترم نے، لیکن میں یہ عرض کروں کہ کمال الدین شاہ کے سلسلے میں بھی میں نے بعض اسفار یہاں کے کیے، ان کو بلایا بھی گیا، اور بعض ہندوستان کے دیگر خطوں میں بھی، کہ کس طریقے سے اس جمعیت سے اس جمعیت کا معاملہ ہو، وہ ایک بڑی کہانی ہے، کبھی فرصت میں سن لینا۔ اللہ کرے کہ یہ دونوں ایک مقصد کے تحت اٹھنے والی یہ جماعتیں صحیح معنی میں اس کتاب و سنت کی روشنی میں جسے سلف صالحین نے سمجھا تھا، وہ ایک دھارے میں مکمل طور پر آ کر کے یہ اپنی اصل حقیقت کی طرف آ جائیں۔ میں مولانا عبداللہ صاحب حیدرآبادی جو ہمارے سابق امیر ہیں یہاں موجود ہیں، کاکا انیس صاحب جو اس وقت اس ادارے کے روح رواں ہیں، جو دارالسلام عمر آباد ہے، اور ہمارے اسلاف نے، ان کے آباء و اجداد نے جس خون جگر سے اس کو کتاب و سنت کی ترویج کے لیے قائم کیا تھا، اس کے لیے وہ یہ جواں سال لوگ بھی اب پیرے جواں مردوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ میں باؤٹا خاندان کو جس کے یہاں ایک بڑی شخصیت احسان صاحب موجود ہیں، دل چاہتا ہے کہ دل کے دریچوں کو کھول کر کے تاریخ کے پنوں کو آپ کے سامنے رکھ دوں، لیکن میں کس سے عرض کروں کہ درخواست کروں میں ناظم اسٹیج حفظہ اللہ سے کہ تھوڑا سا ذرا سی دیر ہی ہو جائے گی تو کیا ہوگا، گھڑی گھڑی نہ اٹھاؤ گھڑی کی طرف، تو اس کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ الغرض میں یہاں پر اپنے تمام لوگوں کا اس اہم موقع سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اپنی صوبائی جمعیت کے ذمہ داروں کے ساتھ اور عمران صاحب کے ساتھ، کہ انہوں نے یہ بہت بڑا کام کیا۔ میں نے ذکر کیا ہے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث میں 20 سال پہلے جب میں ایک ناظم کی حیثیت سے آیا تھا، اور اس کی جو قسم پرسی کی انتہائی حالت تھی، جماعت کے درد مندوں نے اگر آنکھیں کھلی رکھی تھی اور تڑپ رہے تھے تو ان کو یہ احساس ہے، ان کو کیا احساس ہوگا جنہوں نے اس چمن کو نہ کبھی نشیب میں جاتے ہوئے دیکھا، نہ فراز ہونے سے ان کو کوئی مطلب تھا، لیکن جو اگر ایک آنا بھی دل میں کسی بھی طریقے سے 1% بھی ان کے دلوں میں غیرت ہے تو جمعیت کو جاننا چاہیے اور جمعیت کو پہچاننا چاہیے۔ میں نے اس وقت سب سے پہلی چیز جو صوبائی جمعیتوں کے سلسلے میں لکھی تھی کہ صوبے میں کوشش یہ ہو کہ صوبے کے مرکزی جگہ میں دفتر ہو، اور یعنی فرض نہیں کیا گیا تھا، کوشش یہ ہو کہ ایسا ہو، اور اپنا ذاتی دفتر ہو۔ آج اس صوبے میں بھی یہ خواب شرمندہ تعبیر کو پہنچا ہے، مجھ سے زیادہ اس سلسلے میں اور کون خوش ہو سکتا ہے، اور میں ان مادی چیزوں کو بہت زیادہ نہیں لانا چاہتا۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری جیسی شیخ الاسلام کا ذکر بھی یہاں آیا، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جمعیت کا کوئی دفتر کون کہے، ایک کرائے کا گھر بھی نہیں تھا، لیکن کارنامے وہ انجام دیے گئے کہ آپ اشش کریں گے، اور گھوم پھر کر کے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آیا۔ میں نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ 1906 میں جب یہ جمعیت قائم ہوئی تھی، اس وقت مولانا ثناء اللہ اور پاکڑ کانفرنس کے موقع سے جو تاریخی دستاویز جس میں اسلام کا نہیں، مسلمانوں کا نہیں، وقت کا سب سے بڑا مورخ نے لکھا تھا، 11 صفحات میرے ساتھ لکھے تھے، وہ ترجمان میں چھپا تھا، کہا کہ مولانا یہ عظیم الشان کانفرنس کی بہت گونج ہے، ہم نے ڈھیر سارا سن رکھا ہے، اگر اس کانفرنس کی اپلبدھیوں میں سے، اس کے کارناموں میں سے اگر ایک کارنامہ صرف یہی ایک دستاویز ہوتی تو یہ کانفرنس اگر کروڑوں خرچ کیا گیا ہوتا، لیکن کانفرنس کے بعد
جو ہم لوگوں نے جھیلا اور جس طرح کے پمفلیٹ آئے اور جس طرح کی دنیا آئی، ہم کو اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کہاں سے کوئی جگر لائے گا کہ ان سے چھلنی ہونے کے بعد بھی وہ مزید یہ تیر کسی طریقے سے رکنے کا نام نہیں لیں گے۔ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت بہت سی باتیں ہم کو عرض کرنی تھی، وقت پتہ نہیں کہاں تک پہنچا، لیکن میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کی جماعت ہے اور ان لوگوں کی جمعیت ہے۔ جمعیت تو 1906 میں قائم ہوئی، لیکن یہ بھی اگر اولیت اور اسبقیت اور قدامت کا مسئلہ ہے تو مولانا میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں بہت سی مسلم نام پر جو سیاسی تنظیمیں وجود میں آئی تھیں، جس کی ضرورت بھی رہی ہوگی، اور بہت سی دینی تنظیمیں بھی بنی تھی، لیکن جماعت اہل حدیث کو یہ شرف حاصل ہے کہ سب سے پہلے ہندوستان کی سرزمین پر جمعیت کی حیثیت سے، انجمن کی حیثیت سے، تنظیم کی حیثیت سے اہل حدیثوں نے ہی 1906 میں قائم کیا تھا۔ جماعتیں آپ اعلام امت کو پڑھیے، جہاں جہاں بھلائیاں دیکھی اس جماعت کے لوگ کود پڑے، لیکن جہاں دیکھا جس دین کے نام پر، جس اسلام کے نام پر قربانیاں دیتے ہیں، وہاں سے ہٹتا ہوا دیکھا تو وہ سمٹتے ہوئے چلے گئے۔ ہم کو کیا اعتزال کی تاریخ نہیں معلوم ہے؟ جہم ابن صفوان کی تاریخ ہمیں نہیں معلوم ہے؟ کیا خوارج وہ نہیں تھے جن کے جوان روئے زمین پر ویسے جوشیلے اور ویسے دین کے فدائی کہیں بھی نہیں ملیں گے؟ لیکن اس دھارے سے جب ہٹے تو سب سے پہلے اہل حدیث تھے جنہوں نے ولا اور برا کا معاملہ ایجاد کیا تھا اور اپنی کتابوں میں بکھری پڑی تھی۔ بخاری شریف جو پڑھتے ہیں، جو پڑھاتے ہیں، اور اہل حدیث سے زیادہ کون پڑھتا ہے، کون پڑھاتا ہے، اس میں اپنے اس منہج کو یاد رکھیے۔ اگر آپ نہیں بخشیں گے تو میں قسم کھا کر کے کہہ سکتا ہوں کہ امام بخاری سے زیادہ کوئی مخلص، ان سے زیادہ کوئی بے نیاز دنیا کی منصب و جاہ سے اور کسی اور حیثیت سے نہیں ہو سکتا، لیکن اس شخص نے کسی کو نہیں چھوڑا تھا۔ خلق افعال عباد پڑھتے ہیں، فلاں پڑھتے ہیں، کہا کہ یہ فلاں پر رد ہے، یہ جہمیہ پر رد ہے، یہ معطلہ پر رد ہے، یہ ارجا پر ہے، لیکن پوری بخاری کے بے سے لے کر کے اور آخری سرے تک آپ دیکھیں گے کہ ان سب کا جائزہ لیا ہے، اور کتاب و سنت کی روشنی میں، لیکن انتہائی بالغ نظری سے اور انتہائی حکمت سے ان سب کو، ساری جراثیم کو جو امت میں کسی طریقے سے پیدا ہوئے تھے، یا سارے وہ سرچشمے سے جو نکل کر کے پگڈنڈیاں اختیار کی تھی، یا جداول و انہار کے شکل میں ادھر ادھر بہ کر کے اسلام کے رخ زیبا کو کسی نہ کسی طریقے سے داغدار کرتی تھی، ان سب کو ٹھیک کیا تھا۔ یہی جماعت اہل حدیث کا طر امتیاز ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں 1906 میں قائم ہوئی، اس سے زیادہ کئی بڑا مغالطہ ہو سکتا ہے۔ پہلے جماعت ہوتی ہے، تب جمعیت ہوتی ہے، لوگ ہوتے ہیں، اس کے ماننے والے ہوتے ہیں، تب انجمن بنتی ہے، اور اسی کو اسلام کی اہل حدیث کی تاریخ گردان دیا۔ میں اس سلسلے میں بہت زیادہ نہیں جاننا چاہتا، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ اہل حدیث ان 14 صدیوں میں جس تسلسل کے ساتھ آئے، اور ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، دو ہی چیزیں چھوڑ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، انہی دو کو مضبوطی سے پکڑنے کی بات کہی تھی۔ یہ پوری تاریخ میں یا تو آپ کہہ دیجئے کہ بیچ سے پورا سلسلہ غائب تھا، اہل حدیث غائب ہو جائیں گے، ورنہ اگر آپ کو ماننا پڑے گا کہ بخاری کی سندیں آج تک اسی طریقے سے جاری و ساری ہیں، مسلم شریف کی جاری و ساری ہیں، قرآن کریم جو رہتی دنیا تک ایک ایک حرف کے ساتھ زندہ رہے گا، تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ اس کے حاملین بھی زندہ رہیں گے۔ اور آپ بتائیے کہ اس کے بعد اہل حدیث کو ہٹا دیتے ہیں تو کون سی جماعت تھی، کون سا فرقہ تھا، اور کون سا طائفہ تھا جو اس کا علمبردار تھا اور کتاب و سنت کے نام پر زندہ تھا؟ آپ دیکھیں گے کہ فقہیات کی دنیا ہو یا اعتزال کی دنیا ہو یا جتنے بھی راستے ہیں، وہ سبوں نے ایک الگ نام رکھا، ایک الگ پہچان رکھی، اور محدثین نے تو ہر دور میں اصحاب الرائے، اصحاب الحدیث، یہ ساری چیزیں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کی تفسیر کی روشنی میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف صاف جب دیکھا حدیث پڑھنے والے جوانوں کو، علماء کو، تو کہا تھا کہ انتم خلوف ہونا، ہمارے بعد جانشینی تم ہی ہوگی کہ کتاب و سنت کو تم نے پکڑا ہے اور اسی کی ترویج و ارشاد۔ وَأَهْلُ الْحَدِيثِ بَعْدَنَا، یہ لقب کوئی نیا لقب نہیں ہے، بدقسمتی سے جنہوں نے پورے ہندوستان کے لیے، سارے ہندوستانیوں کے لیے بلا تفریق، ہندو، سکھ، عیسائی اور مسلمان تو بھائی تھا ہی، ان سب کی طرف سے دفاع کا حق ادا کیا تھا، اس پر یہ الزام لگ رہا ہے، ان پر یہ الزام لگایا گیا کہ تم ہی بات کے ہو۔ اور علامہ شیخ الاسلام بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ رسولی ان کے شاگرد تھے، ان کو شیخ الاسلام تو ہم کہتے ہیں، لیکن بڑا افسوس ہے کہ شیخ الاسلام تو حقیقت میں وہ تھا
وہ اس کے سارے تھے جس طرح ابن تیمیہ کے ابن قیم ہوتے ہیں. اور آپ کو یقین نہ ہو تو 70 جلدوں میں 70 والیوم میں جو ہم نے شائع کیا، جو جس میں سے ہم 25 جلدیں شائع کر چکے ہیں، آپ تحریک ختم نبوت اہل حدیث کی خدمات کے 100 حصے میں سے بلکہ 200 حصے میں سے صرف ایک حصے کے ایک کنارے کو ذکر کیا تو 70 جلدوں میں پہنچی ہے، اور 25 جلدیں اب تک یہاں چھپ چکی ہیں. آپ کہاں ہیں؟ مولانا ابوالکلام آزاد کہتے تھے وقت کے فقہا کو، عالم اسلام کے علماء کو للکارتے ہوئے کہتے تھے کہ افسوس اس بات پر نہیں ہے، افسوس اس کا نہیں ہے کہ تم اپنے تراث سے، تم اپنی اس عظیم دولت سے جو کتاب و سنت کی ہے یا تراث اسلامی کی ہے اس سے تم بلد ہو، بلکہ افسوس تو اس بات پر ہے اس کو جانتے نہیں ہو کہ انگریزوں نے، یورپ نے، مستشرقین نے اس کے کئی ایڈیشن نکالے اور تم کو اس کی خبر بھی نہیں ہے کہ دوسرے اس کی خدمت کر رہے ہیں یا اس سے کیسے استفادہ کر رہے ہیں. میرے خیال سے انہوں نے تذکرۃ الحفاظ جو پہلی مرتبہ شائع ہوئی، اور اس وقت ابوالکلام آزاد نے کہا تھا ہندوستان کے بڑے بڑے شیخ الحدیثان ہند کو اس کی خبر تک نہیں تھی. میں یہی بات اپنے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری بھی یہی اگر غفلتوں کی حالت رہی تو ہم کو شیخ انیس الرحمن صاحب کو مسلسل پوری تقریر، جن کی ناسیانہ تقریریں ہوتی ہیں، وہ سب اسی کی نظر ہو کر کے رہ جائیں گی. لیکن میں بار بار کہتا ہوں منت منع کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ اس کو آپ بار بار پڑھیے، اس قصے پارینہ کو دہرائیے اور اس بزم کو سجانے کے لیے ہر طریقے سے قربانی دیجیے. میں اس میں ٹائم بھی ہے، میں آپ سے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں کہ جمعیت اہل حدیث، جماعت اہل حدیث، اس سے شاید غلط فہمی دور ہو گئی ہو. سیاح جو چوتھی صدی میں مولانا نے کوئی چیز چھوڑی نہیں اور بہت سی چیزیں کہنے کی باقی ہیں. سیاح جو آئے چوتھی صدی ہجری میں، 5ویں صدی ہجری میں، انہوں نے صاف صاف لکھا ہے کہ ان سواحل میں اور فلاں جگہوں میں جب ہم گئے، اس وقت کا موقع نہیں حوالوں کا، تو کہا کہ اہل حدیث کو پایا. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تو صاف صاف لکھتے ہیں کہ حال الناس قبل المئۃ الرابعہ، چوتھی صدی ہجری سے پہلے پورے عالم اسلام کا کیا حال تھا، وہ صاف صاف لکھا ہے کہ اعلم انہو، اب پوری عبارت پڑھوں تو میں یہ ہو جائے، کہا کہ جانو کہ چوتھی صدی ہجری سے پہلے لوگ کسی فقہی گروہ کو، کسی مذہبی گروہ کو جو دین میں پیدا کیا گیا ہو اس کو جانتے تک نہیں تھے، اس پر اکٹھا بھی نہیں تھے. صرف لوگ کتاب و سنت کی طرف رجوع کرتے تھے، جو عالم کتاب و سنت کی بات کرتا تھا اس کی طرف رجوع کرتے تھے. آج ہم ہی سے دلیل پوچھ رہے ہیں، ہم ہی سے ہمارے جوان کنفیوز ہو رہے ہیں. ہماری تنظیم اور ہم اس کتاب و سنت کے راستے میں جو یہی شوشے چھوڑے جا رہے ہیں کہ یہ بتاؤ تم کب سے ہو اور کہاں سے ہو اور کہاں سے چلے تھے. نہیں، یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے اور ہم اس کو پتہ نہیں کن آنکھوں سے سنتے ہیں اور کس آنکھوں سے دیکھتے ہیں. بہرحال یہ سلسلہ مبارکہ جاری رہا، اور خلجیوں کے زمانے میں بعض ایسے کتاب و سنت کے متوالے تھے. یہ ملا کون تھے؟ ملا عبد النبی، نام سے بہت سے اہل حدیث بھی دکھتے ہیں. عبد النبی، یہ تو اہل حدیث رکھتے نہیں ہیں. یہ ایسا انسان تھا کہ آپ تعجب کریں گے کہ آج سے 400 سال پہلے، اور مجدد الف ثانی، مظہر جانا ان کتاب و سنت کی بنیادیں تھیں ان کے پاس، اور اسی بنیاد پر وہ میدان میں تھے. ملا عبد النبی کو کہتے ہیں کہ اگر ملا عبد النبی اپنے مسلکی اعتبار سے کتاب و سنت میں جوش اور جو بدعتیں دیکھی تھی، جو شرک دیکھے تھے مسلمانوں کے گھروں میں، علماء کے اندر جو دیکھے تھے، خانقاہوں کے اندر جو دیکھے تھے، مدرسوں میں جو دیکھے تھے، اگر وہ اتنی غیرت نہیں ہوتی تو آج ہم ان کا نام بھی نہیں لیتے. لیکن کہتے ہیں کہ اگر وہ جوش میں تھے، میرے ایک مورخ نے لکھا کہ مغلوب الغضب تھے. یہ مغلوب الغضب نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک غیرت ہے، غیرت دینی ہے، اور اس کے پاداش میں وہ قتل کیے گئے تھے. اور بعد کے دور میں شاہ ولی اللہ نے اس راستے کی تمہید کی تھی. اور اس کے بعد ایک بڑی غلط فہمی ہے کہ یہ تحریک شہیدین جو تھی اہل حدیثوں کی، یہ محمد بن عبد الوہاب سے ان کا ملتا ہے، بہت ملتا ہے اور 1000 مرتبہ ملتا ہے. لیکن کبھی ان دونوں میں آشنائی تھی، کبھی ملاقات نہیں تھی. کتاب و سنت کی بنیاد پر یہ تحریک اٹھی تھی یہاں، جس کے بانی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تھے. اور پیچھے کی طرف جائیں اکبر کے زمانے میں مجدد الف ثانی، ان سے تھوڑا سا اور پہلے جائیں تو ملا عبد النبی، اور اس سے پہلے خلجیوں کے زمانے میں بڑی بڑی تحریکیں بھی تھی اور بڑے بڑے علماء بھی تھے. ان سب سے قطع نظر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جس وقت
مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ جامع مسجد کی سیڑھیوں پر اور جامع دلی کے گلیوں میں شاہ اسماعیل شہید کا جب یہ کتاب و سنت کا واز ہوتا تھا اور جب ان کی تقریریں ہوتی تھیں تو لگتا تھا کہ پہلی مرتبہ توحید کا غلغلہ ہے، اور ساری کوششیں جو ان کے دادا نے، ان کے باپ نے، ان کے چچاؤں نے جو سلسلہ جمایا تھا ان سب کے سارے کی حیثیت سے کھڑے ہیں۔ اس وقت انہوں نے حج کا خواب بھی نہیں دیکھا تھا اور نہ مکہ مدینہ کی طرف کبھی دیکھا تھا۔ یہ تو بہت یہ تحریک جب جہاد کی، جب انگریزوں کا ظلم انتہا کو پہنچ گیا، تب انہوں نے اس وقت حج کا کہا کہ حج سے لوٹنے کے بعد ہم یہ فریضہ انجام دیں گے۔ وہاں وہ تشریف لے گئے تھے اور وہاں جانے کے بعد بھی کسی طرح کا مسئلہ نہیں تھا، وہاں کسی وہابی کا گزر نہیں ہو سکتا تھا اور قتل کیا جاتا تھا۔ شریف مکہ کا زمانہ تھا، انگریز کا وہ پٹھو تھا۔ آج کی تاریخ میں یہ تاریخ پورے طور پر بدلی جا رہی ہے، مسخ کی جا رہی ہے، معاملہ الٹ کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس وقت محمد بن عبد الوہاب کبھی بھٹک بھی نہیں سکتے تھے حجاز میں۔ آپ کہاں ہیں، کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ کتاب و سنت کی بنیاد پر اٹھی تھی، وہ دعوت بھی کتاب و سنت کی بنیاد پر اٹھی تھی، اور بعد میں دونوں کا تقریباً میں نے 4-5 تجزیے اس سلسلے میں کیے ہیں۔ یہ دونوں کا ڈانڈا صرف کتاب و سنت کی دعوت کی بنیاد پر ملتی ہے، اس کے علاوہ کبھی کی ملاقات کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ میں یہ عرض کروں، تحریک شہیدین جب کہیں دنیا میں ابھی وہابیوں کا نام بھی نہیں تھا، اس وقت تحریک شہیدین کے علماء جب کھڑے ہوئے تھے، شہیدین خاص طور پر، تو میں یہ عرض کروں، آخری بات کہہ دوں اس سلسلے کی، بڑی لمبی تاریخ ہے اور سارا ہندوستان کو، ہندو ہو یا مسلمان، ان کو مرہون منت ہونا چاہیے۔ شاہ ولی اللہ سید احمد شہید کے اس قافلے کے سلسلے میں اور اس دعوت کی برکت اور صادقان صادق پور جو ایک بات کی تحریک شہیدین کے بعد 1830 کے بعد جب یہ علم دو بھائیوں نے، جن کا ایک خاص مرکز آپ کا یہ ساؤتھ جنوب ہند تھا، مولانا عنایت علی کا اور ولایت علی ادھر جنوب کی طرف تھے، ان دو خانوادوں کے ایسی قربانیاں ہیں جو ہمارے بڑے بڑے ہمارے مالدار حضرات ہیں، بڑے بڑے کرسیوں والے لوگ ہیں، ان کو اپنی اولاد کو اسی بنیادوں پر تربیت کرنی چاہیے کہ کون سا یہ خانوادہ تھا۔ پٹنہ، قدیم پٹنہ کی اگر ساری سرزمینوں کو دیکھیں تو وہ صرف ایک خاندان کی حویلی یا ان کی میونسپلٹی کی ساری جگہیں یہ ہوتی تھیں۔ الغرض پنڈت جواہر لال نہرو نے دیش کی آزادی کے بعد وزارت عظمیٰ کی پہلی کرسی سنبھالنے کے بعد جب پٹنہ کا سفر کیا تھا تو اس وقت مولانا عبد الخبیر صاحب سرحد سے لوٹے تھے۔ آزادی کا پروانہ جب ملا تب وہ سرحد سے لوٹے تھے، ان کے آبا و اجداد نے جو 100 سال پہلے، اور ان کے پیر و مرشد تحریک شہیدین نے جو 150 سال پہلے، اس سے پہلے شروع کی تھی۔ کہاں سے، یہاں سے ہٹوں گا نہیں جب تک کہ مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو یعنی دیش واسیوں کو جب تک علم ان کے ہاتھ میں آزادی کا پروانہ نہ مل جائے۔ جب وہاں سے آئے اور پتہ چلا پنڈت جی کو کہ ایک ایسا بھی خانوادہ ہے جو آخری دم تک انگریز جب ٹیبل پر میز پر آ کے بات کرنے کے لیے تیار ہو گیا، تب بھی یہ وہاں سے ٹس سے مس نہیں ہوئے تھا، آ کے آزادی کا پروانہ مل گیا۔ تو جب وہ گئے تو انہوں نے کہتے ہیں کہ ایک پوٹلی پیش کی تھی، آج مادیت میں ہم کا پتہ نہیں کہاں گلے جا رہے ہیں، ایک پوٹلی پیش کی تھی، لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت 1 لاکھ رہا ہوگا، شاید ساری میونسپلٹی خرید لی گئی ہوگی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے آبا و اجداد نے اس کے لیے قربانی نہیں دی تھی، اس کو تو رد کیا، لیکن پنڈت جی کا وہ جملہ، وہ دولت انہوں نے سنبھال کے رکھی، اور لوگوں نے جو وہاں سنا تھا، کہا تھا، جسے علی میاں ندوی نے لکھا ہے اپنی ربانیہ لا رہبانیہ میں، وہ بھی ایک لمبی کہانی ہے، میں نے بیروت سے چھپی ہوئی کتاب کہیں دیکھی تھی، اس میں لکھا تھا کہ لو وضعنا تضحیات اہل الہند کلہم فی کفۃ میزان وتضحیات اہل صادق پور فی کفۃ میزان الاخری لرجحت کفۃ اہل صادق پور، کہ سارے ہندوستان کی ساری قربانیوں اور بلیدانوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں، اور صرف اہل حدیثوں کے ایک خطے اور ایک گھرانے کی قربانیوں کو، صادق پور والے لوگوں کی قربانی کو دوسرے ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھیں تو ان کا پلڑا بھاری رہے گا۔ یہ ایسے ہی نہیں کہا تھا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کے جس درخت کو دیکھ لیں اور بھارت کی مٹی کا جہاں سے ایک مٹھی اٹھا لیں اور نچوڑیں اس کو، تو ہر درخت گواہی دے گا کہ مجھ پر ایک وہابی مجاہد، جس کو بدنام کرنے کے لیے وہابی کہا گیا تھا، اس کو یہاں پر پھانسی دی گئی تھی، اور اس مٹی سے جو خون ٹپکے گا وہ
اہل حدیث کا خون ہوگا۔ میں آخری بات آپ کے علاقے کی اس لیے کہہ دینا چاہتا ہوں کیونکہ دونوں کے سرے اگر سمندر کا معاملہ نہیں ہوتا تو جزیرے انڈمان اور نکوبار سے آپ ملتے ہیں، میں نے اس کو دیکھا ہے، وہاں بھی جا کر کے دیکھا ہے۔ میں وہاں پر مولانا یحییٰ علی صادق پوری رحمۃ اللہ علیہ کو جب انگریز نے، وہ جرنیل تھے لیکن شاید آپ نے مولانا عبدالسمیع جعفری کو دیکھا ابھی، نحیف سے انسان، پتلے سے انسان، ان کے بارے میں صحیح بارے میں کہا جا سکتا ہے تر الرجل نحیف فتزدریہ وفی اثوابہ اسد ضریر، شیر ببر تھا لیکن منحنی سا انسان، اور چکی پیستے پیستے بھاری بوجھ اٹھاتے اٹھاتے اب خون ہی پیشاب اس کا ہوتا تھا۔ ایسے انسان کو جب آخری مرتبہ پھانسی کا پتہ چلا کہ یہ آخری سنوائی ہے اور انگریز جج ان کو پھانسی کی سزا سنائے گا، اس دن مولانا اپنی نحیفیت اور کمزوری کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتے تھے، لیکن اللہ نے وہ قوت دی کہ شیر ببر کی طرف آئے تو لگا کہ یہ کوئی چھوٹا نہیں، ایک گرانڈیل بڑا سا انسان آ رہا ہے، اور جج کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس بیچ میں اس کو کیا کیا گیا، کیا کھلایا گیا کہ آج اتنا توانا نظر آ رہا ہے، اس کو تو چلنے کی سکت نہیں ہوتی تھی۔ کہا کہ اس کو پتہ چلا ہے کہ آج اس کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جائے گا اور یہ حکم سنایا جائے گا۔ مولانا نے جب یہ سنا تو کہا کہ اتنا خوش ہے یہ، تو اس کی پھانسی کو عمر قید کی سزا میں بدل دیا۔ بدلنے کے ساتھ اس کو کہا البتہ یہ اس کی جو داڑھیاں ہیں اہل حدیثوں، یہ سنت ہے، اس کو زندہ کرنا ہے۔ ایسے اہل حدیث جیتے ہیں۔ اس وقت انہوں نے ان کی داڑھی کو جب چھیلا گیا، حلق کیا گیا، تو جانتے ہیں جب داڑھی نیچے گری ہے تو اس کو ایسے اٹھایا اور کہا کہ غم نہ کرو، اللہ کے راستے میں کاٹی گئی۔ وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاء يُبَارِكْ فِي شِلْوٍ مُمَزَّعٍ، کہا کہ وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتُلُ مُسْلِمًا، یہ داڑھی کیا کاٹتے ہو، اس کے بجائے اس گردنوں پر جو تلوار پھرنے والی تھی یہ ہوتا رہے اور بار بار زندگی ملتی رہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نام پر ہے، کتاب و سنت کے نام پر ہے، اور ہر ایک روح میں اگر ایک جان ڈال دی جائے تو ان سب کو فائدہ کرنے کے بعد بھی یہ کہیں گے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، یہ تاریخ بڑی طویل ہے، بڑی لمبی ہے، اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ میں اب میرا وقت ختم ہو رہا ہے، 31 تو ہو چکا تھا مجھے کھڑے ہوتے ہوئے، لیکن میں ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں جو اس وقت پھر بہت تیزی سے ابھارا جا رہا ہے، اور میں کہہ دینا چاہتا ہوں، اور یہ درد کہاں کہاں کا بیان کیا جائے۔ مسلم پرسن اللہ پر جب مصیبت آئی تھی، سارے مسلمانوں پر تھی، کوئی مسلم پرسن اللہ کا مسئلہ تو تھا نہیں، تو اس وقت اہل حدیث آپ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ سے ڈر گئے ہیں، فلاں جگہ سے بک گئے ہیں، اور لوگ بناتے ہیں طرح طرح کی چیزیں، افواہیں پھیلاتے ہیں، کیسٹ بناتے ہیں، اس ہماری 30 منٹ کی تقریر کو 3 منٹ میں کہاں کہاں سے کاٹ کے کیسے پیش کرتے ہیں، اس سے ہم خوف کھانے والے نہیں ہیں۔ اگر حکومت کی مشینریاں ہوں، کسی کا دباؤ ہو، تو وہ وقت تھا جو لالچ کا آخری وقت تھا جب مسلم پرسن اللہ میں بٹوارے ہو رہے تھے، اور جب میں کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان کی سب سے قدیم اور سب سے پہلی جو ملی تنظیمیں ہیں اس میں سے آل انڈیا مسلم مجلس سے مشاورت ہے۔ مولانا سالم گروپ اور یا سید شہاب الدین گروپ کو 11 سال کی کوششوں کے بعد میں نے ایک اسٹیج پر کھڑا کیا تھا، گرچہ آگے مولانا مفتی عطاء الرحمان قاسمی جو میرے رشتہ دار ہیں ان کو کیا تھا۔ ہم لوگ ایسے ویسے نہیں ہیں۔ اس وقت مجھے کتنا دباؤ تھا، یہ اس کے جو اہل حدیث کمپلیکس ہے جنہوں نے دیکھا ہے، کوئی جگہ خالی نہیں تھی، گاڑیاں باہر کھڑی تھیں، اتنے میڈیا والے پہنچے تھے، ایک نازک گھڑی تھی۔ اس وقت میں نے صاف صاف کہا تھا ملت ہمارے سامنے ہے، کتاب و سنت 3 طلاق قرآن اور حدیث کی روشنی میں، سلف کے اقوال کی روشنی میں، تعامل امت کی روشنی میں 3 طلاق 1 پڑھتی ہے، گرچہ بہت سے لوگ اس کے قائل نہیں ہیں اور کچھ فقہیات میں یہ ہے، لیکن ساتھ ہی میں ملت کے اس دھارے کو پارا پارا نہیں ہونے دے سکتا۔ اس قربانی کے باوجود مسلم پرسن اللہ میں اس کو سراہا گیا، سب طریقے سے ہوا، بکنا ہوتا، ڈرنا ہوتا، مرعوب ہونا ہوتا تو وہاں ہو سکتے تھے۔ میں آخری بات آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں ہم جب پارلیمنٹ میں ایک آدمی کھڑا ہوا جس کے لیے میں جا کر کے آسام میں کیسی قربانی دی، کوئی تنظیم نہیں پہنچی تھی اس وقت، جب 4 لاکھ لوگ پورے طور پر بے گھر کر دیے گئے تھے، جلا دیے گئے تھے یا بھگا دیے گئے تھے، پہلے میں نے دستک دی تھی، لیکن وہی پارلیمنٹ میں کہتا ہے کہ دہشت گرد یہ ہیں اور
سلفیوں کا نام لے کر کے، اہل حدیثوں کا نام لے کر کے، اور انتہا کر دی جب یہ کہا کہ اس پر تو بینڈ لگا ہوا ہے ہماری گورنمنٹ نے، ایک وزیر سے مخاطب کر کے پورے پارلیمنٹ کو، میں کہاں کہاں کروں، ان ساری ادھر ادھر کو میں کبھی بھی خاطر میں نہیں لاتا، کہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہے کہ لاکھ مارا گیا، لاکھ ستایا گیا، لاکھ بھگایا گیا، بار بار گرایا گیا مار مار کر کے، لیکن اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اور اس کے بعد بھی کوئی درد رہتا ہے، فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اخیر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام سے محبت ہماری آخری عقیدت ہے، ان کا وہ سب سے پہلے حاملین ہیں، اور اس میں کسی طرح کی تفریق نہیں ہے۔ اہل بیت سے ہمارے محبت عقیدے کی بنیاد پر ہیں، جذباتی ہیں، میں اس سے کوئی تنازل اہل حدیث کبھی نہیں کرتا، یہ ان کا تر امتیاز ہے۔ ان کان رفضا حب آل محمد فلیشهد الثقلان انی رافض، یہ میرا شعر ہے۔ ان کان نسبا حب من صاحب النبی فلیشهد الثقلان انی ناصب، اگر دنیا ادھر ادھر جاتی ہے تو جایا کرے۔ ائمہ کے سلسلے میں بڑی غلط فہمی ہے، یہ امامان دین، یہ دین کے بڑے ستون تھے، انہوں نے بڑی قربانیاں دی تھی، ان کے تمام فقہیات اور تمام ارشادات سے ہم بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن ہم کسی کو معصوم نہیں سمجھتے۔ کتاب و سنت قیامت تک زندہ رہیں گے، اور ان دونوں کی روشنی میں، ان دونوں کو مشعل راہ بنا کر کے ساری توجیہات جو اس کتاب و سنت کے منہج و مزاج اور سلف صالح کے فہم کے مطابق ہے، اس سے ہم دل کی گہرائیوں سے سینے پر سجا کر کے ہم چلنے والے، ائمہ کے احترام کرنے والے ہیں۔ میں انہی باتوں کے خاتمے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بلکہ محترم عمران صاحب اور صوبائی جمعیت اور تمام متعلقین کو اس تاریخی یوم پر میں شکریہ کیا ادا کروں، ہم سب کیا شکریہ ادا کریں، آپ اللہ جل شانہ کا شکریہ ادا کریں کہ آپ کے حصے میں یہ تاریخی کام اور تاریخی وقت میسر فرمایا۔ منت بنے کہ خدمت سلطان ہمی کنی، منت ازو شناش کہ بخدمت بداشتت۔ میں اللہ رب العزت والجلال سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔